حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج یوم جمہوریہ ہے، ایک طرف قومی طاقت اور ثقافتی وراثت کی نمائش ہو رہی ہے تو دوسری جانب ایک انقلابی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں جھڑپیں، لاٹھی چارج، کسانوں پر ظلم و ستم، کہیں پولیس نیچے گرے، سے بہت ساری تصاویر ویڈیوز آئی ہے، ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہیں پر غازی پور بارڈر پر سے بھی بندشیں توڑنے کی خبریں آ رہی ہیں، ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، ساری چیزیں رکھوں۔ کشمیر میں یوم جمہوریہ نہیں لگ رہا، اس لیے کہ یہاں پہ موبائل انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں۔ وہیں پر موت، کرونا کی وجہ سے مریضہ کی موت ہوئی لیکن تدفین کے 9 دن بعد گھر لوٹ آئی تو کیا ہنگامہ مچا وہ بتا رہا ہوں۔ اور سعودی عرب کے ایک روبوٹ ٹیکنالوجی میں مسلسل تیسرا عالمی مقابلہ جیتنے والے ایک نوخیز سعودی سائنسدان کی بھی بات ہوگی۔ تو سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ سے 3 ماہ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن ورکروں کا انخلا ہوا ہے، خبریں آ رہی ہیں۔ نیدرلینڈ میں لاک ڈاؤن کے خلاف مسلسل اس وقت جو ہے فسادات جاری ہیں اور احتجاجات جاری ہیں۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یوم جمہوریہ۔ آج کی خصوصیت کے اعتبار سے قومی راجدھانی کے راج پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں نکالی گئی مختلف ریاستوں کی جھانکیوں میں جہاں قومی وراثت کی جھلک نظر آئی، وہیں ہندوستان کی دفاعی طاقت کی بھی نمائش کی گئی۔ قبل ازیں صدر ہند رام ناتھ کووند نے ترنگا پرچم لہرا کر یوم جمہوریہ کی تقریب کا آغاز کیا، جبکہ صبح کے وقت وزیر اعظم نریندر مودی نے نیشنل وار میوزیم پہنچ کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران ان کے ہمراہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور تینوں افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک طرف یوم جمہوریہ کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں تمام ریاستوں میں، ملکی سطح پر ہو یا ریاستی سطح پر ہو یا الگ الگ شعبہ جات میں، تعلیمی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، ظاہر سی بات ہے کہ یوم جمہوریہ ہے اور سب کو یوم جمہوریہ منانا چاہیے، اور اس میں یکسانیت اور تمام طبقات کے یکساں رہنے سے ہی ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جو آج مناظر دیکھنے کو ملے دہلی بارڈر میں اور الگ الگ بارڈر میں، وہ ناقابل بیاں ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج کسانوں نے یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی کی سرحدوں سے ٹریکٹر پریڈ کی شروعات کی۔ پولیس نے کسانوں کو دہلی میں داخل ہونے سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے تمام بندشوں کو توڑ ڈالا اور قومی راجدھانی پر پریڈ نکالنی شروع کر دی۔ غازی پور بارڈر پر پولیس نے کسانوں پر لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی گولے بھی داغے گئے، لیکن یہ سب کسانوں کو ان کے ارادوں سے ہٹانے کے لیے ناکافی تھے۔ بڑی تعداد میں کسان NH 24 ہوتے ہوئے اکشردھام کے راستے دہلی میں داخل ہو گئے۔ کسانوں نے اپنے اعلان کے مطابق آؤٹر رنگ روڈ پر پریڈ نکالی۔ دہلی پولیس کی طرف سے حالانکہ کسانوں کو آؤٹر رنگ روڈ پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن کسانوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کی ایک نہیں سنی اور دہلی کے اندر گھس کر ٹریکٹر پریڈ میں نکالی۔ کسانوں کو اکشردھام تک آنے کی اجازت تھی، انہیں وہاں سے آنند وہار کی طرف لوٹ جانا تھا، لیکن وہ یہاں سے دہلی کے اندر داخل ہو گئے۔ جو روٹ طے ہوا تھا اس سے انہوں نے عبور کر لیا اور دہلی پولیس کا حکم نہیں مانا۔ اس دوران کسانوں میں زبردست جوش نظر آیا اور کسان نعرے بازی کرتے ہوئے دہلی میں داخل ہو گئے۔ کئی مقامات پر ٹریکٹر پریڈ کا پھولوں سے استقبال بھی کیا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسان اکشردھام سے پیش قدمی کرتے ہوئے آؤٹر رنگ روڈ تک پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں ٹریکٹر پریڈ میں شامل ہیں۔ کسانوں سے آؤٹر رنگ روڈ پر ٹریکٹر پریڈ نکالنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن پولیس نے انکار کر دیا تھا۔ کسان اس وقت مان بھی گئے اور اس وقت یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس وقت لال قلعے کے پاس کس طرح کا ہجوم اس وقت اکٹھا ہو گیا ہے کسانوں کا، اور لگاتار
مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں، جگہ جگہوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا ہے، کہیں پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے، کہیں پر بھگا کر فارمرز کو مارنے کی کوششیں ہوئی ہیں، کہیں پر جو ہے خود کسانوں نے پولیسوں پر حملہ کیا ہے اور کہیں بریگیڈ توڑ کر کے اندر گھس گئے ہیں۔ یہ سارے مناظر آپ دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کسان اس وقت ایک انقلابی، ان کا جو آندولن انقلابی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ آپ جتنا روکنا ہے روکنے کی ہمت کر لیں، جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن کسان دہلی میں داخل ہو کے رہیں گے اور داخل ہوئے اب لال قلعے کے پاس جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ تاحال جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، یہ ہندوستان دہلی کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی یہ تصاویر کا آپ اندازہ لگا لیں کہ آج یوم جمہوریہ دراصل کسانوں کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک الگ ہی قسم کی تصویر نکل کر کے آئی، اور بھارت میں کسانوں کا یہ آندولن جس انداز میں ایک تحریک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور جس انداز میں اس وقت بضد ہے اپنی بات منانے کے لیے، 3 زرعی قوانین کو واپس لینے تک حکومت کو جو ہے چین سے بیٹھنے نہیں دیں گی، ان کے ارادے یہی ظاہر کرتے ہیں۔ ہر طرف اس وقت ترنگے لہرا رہے ہیں، ہر طرف اس وقت جو ہے کہیں پولیس دوڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے فارمرز کو، تو کہیں پر جو ہے کسان پولیس کو دوڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں ٹریکٹر گھستا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں بس ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ منظر آپ دیکھ لیں، کچھ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت دہلی اور آس پاس کے بارڈرز کی کیا سچویشن ہے اور کس طرح سے جو ہے پولیس یہاں پہ آنسو گیس کی گولے بھی داغ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کسان لگاتار دہلی کے اندر بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا روک کر یہ ویڈیو دکھائیں گے تاکہ کچھ ایسے مناظر جو یوٹیوب کے قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو، جس میں مار دھاڑ کیے ہو، اس سے بچاتے ہوئے ہم آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ 1 منٹ یہ منظر دیکھ لیں، پھر میں اگلی خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ ارے ایک شہری میڈم کہہ رہی ہے کون ہے جن نے روڈ پہ جام لگا رکھو ہے، ٹرولنگ کھڑے ہیں، میں نے کیے وہی ہیں جو تمہیں کھانے کو دے رہے، جو کھانے کو تم میرے باپ دے رہا، میں نے تو تیرے باپ کے باپ ہے۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کشمیر میں یوم جمہوریہ ہمیشہ کبھی نہیں رہتا، یہاں کی آزادی چھین لی جاتی ہے، یہاں کی جمہوریت چھین لی جاتی ہے۔ وادی کشمیر میں ملک کے 72ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر تمام مواصلاتی کمپنیوں کی موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں، یہاں کے حقوق پر قدغن لگائی جاتی ہے الگ الگ طرح کے بہانے بنا کر کے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اقدام امن دشمن عناصر کی جانب سے انٹرنیٹ خدمات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ابھی تک انٹرنیٹ جاری ہے، آخر 26 جنوری کو کون سے ایسے امن دشمن عناصر ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے امن میں قدغن ڈالنا چاہتے ہیں۔ معطلی کا مقصد یہ بھی ہے کہ کسی بھی طرح کی افواہوں کو پھیلنے سے روکا جائے۔ انٹرنیٹ سروس کی معطلی کی وجہ سے مقامی لوگوں بالخصوص پیشہ ور افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو تیز رفتار 3G اور 4G انٹرنیٹ کی مسلسل معطلی کی وجہ سے پہلے سے ہی بہت پریشان ہیں۔ وادی میں تمام مواصلاتی کمپنیوں کی انٹرنیٹ سروس منگل کی صبح منعقد کی گئی تھی، تاہم سرکاری مواصلاتی کمپنی BSNL کی براڈ بینڈ انٹرنیٹ خدمات کو معطلی سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ حالات ہیں یہاں پر وادی میں کشمیر میں، جموں کشمیر کے۔ تھوڑا سا بھی معاملہ نہیں ہوتا کہ یہاں کی عوام کے، یہاں کے تجارتوں کی جو ہے پوری حقوق چھین لیے جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہاں کے عوام اسی بات کو لے کر کے شکایت کرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں چین سے جینے نہیں دیتے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ یہ ہے اسپین کی خبر۔ ہسپانوی دارالحکومت میڈرڈ سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق
لاووس دے کالیسیا نامی اخبار نے لکھا ہے کہ ایک خاتون شمالی اسپین میں زوسے نامی چھوٹے سے شہر کی رہنے والی ہے۔ وہ بزرگ شہریوں کی ایک رہائش گاہ میں مقیم تھی اور کورونا وائرس کا شکار ہو جانے کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج تھی۔ اخبار کے مطابق خاتون اس کا شوہر دونوں پیشنٹس ہیں اور ایک ہی اولڈ ہوم میں رہتے تھے۔ پھر جنوری کے وسط میں اس اسپتال کی طرف سے جہاں اس مریضہ کا علاج ہو رہا تھا، اس خاتون کے اہل خانہ کو بتایا گیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی تدفین کے اگلے روز کی جائے گی۔ اس پر اس خاتون کے لواحقین دکھی تو بہت ہوئے، تاہم کورونا وائرس کی وجہ سے نافذ سخت ضوابط کے باعث وہ روگیلا بلانکو نامی اس خاتون کا تدفین میں شرکت بھی نہیں کر سکے تھے۔ روگیلیا بلانکو کا شوہر اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب بظاہر 9 روز قبل دفن کر دی گئی ایک خاتون ہفتہ 23 جنوری کی شام خود اپنے پیروں پر چلتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اخبار کے مطابق روگیلیا کا شوہر اپنے اہلیہ کو زندہ اور بظاہر ٹھیک ٹھاک دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے باقی ماندہ اہل خانہ کو بھی اطلاع کر دی کہ روگیلیا زندہ ہے۔ تو اس واقعے کے بعد متعلقہ اسپتال کی طرف سے کی جانے والی چھان بین سے پتہ چلا کہ روگیلیا کی موت کے سلسلے میں اسپتال کے عملے سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے تقریباً اسی نام کی ایک اور بزرگ مریضہ کے پسماندگان سمجھ کر انتقال کر جانے والی مریضہ کے بجائے زندہ روگیلیا کے لواحقین کو اس کی موت کی اطلاع دے دی تھی۔ تو اور انہوں نے اس وقت متعلقہ اداروں سے معذرت بھی کر لی۔ تو ناظرین، یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کسی کو کس قدر پریشان ہوتے ہیں جب آپ کی جو ہے ایک آدمی زندہ اور خاتون زندہ، ان کے لواحقین کو جو ہے آپ مرنے کی اطلاعات دیں اور وہ اس بات کو لے کر کے بھی پریشان ہو کہ ان کے آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکے، پھر اچانک آپ کے گھر میں وہ زندہ ہو کر کے لوٹتی ہے، تو سوچئے کہ کس طرح کا سچویشن ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے کچھ ہسپتالوں میں لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے اور اس طرح کے معاملے ہندوستان میں بھی پیش آئے ہیں۔ مسلسل ہم نے جو ہے کورونا لاک ڈاؤن کے درمیان میں دیکھے ہیں کہ کئی اموات کسی اور کو پہنچا دی گئی، مسلمان کی لاش جو ہے ہندوؤں کو پہنچا دی، ہندوؤں کی لاش مسلمانوں کو پہنچا دی گئی۔ یہ سب جو ہے ہسپتال کے انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے مسلسل 3 سال سے عالمی سطح پر ذہنی صلاحیت کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آنے کا ریکارڈ برقرار رکھا ہے۔ جی ہاں، اس تصویر کو دیکھ لیں، اس کا نام ہے عماد العمودی، جو اس کی عمر 15 سال ہے۔ اس نے سن 2018 اور 2019 کے دوران ملیشیا میں منعقد ہونے والے ذہنی حساب کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے گزشتہ برس کورونا کے دنوں میں گھر میں اپنے وقت کا استعمال خودکار رپورٹ ڈیوائس بنا کر کیا۔ گزشتہ برس اس نے سبزیاں اور دیگر کھانے کی اشیاء کو کاٹنے کا کام آسان بنانے کے لیے ایک روبوٹ تیار کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایجاد عالمی مقابلے میں بھی پیش کی اور ذہنی صلاحیت کے مقابلے میں ایک بار پھر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ عماد العمودی نے بتایا کہ اس نے گزشتہ برس اپنے بھائی معاذ کے ساتھ جنوبی کوریا میں ہونے والے ایک بین الاقوامی مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ اس مقابلے میں امیدواروں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک گروپ 12 اور دوسرا 13 اور تیسرا گروپ اس سے زائد کی عمر کے بچوں کے لیے تھا۔ ہم نے گھر میں رہتے ہوئے ایک روبوٹ تیار کیا جو اپنا کام کرنے میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت عماد العمودی پورے سعودی عرب میں جو ہے بچوں کا ہیرو بن چکا ہے۔ اس کی یہ ایجادات اور اس کی جو ہے ذہنیت کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے سوشل میڈیا میں اس وقت وائرل ہو رہے ہیں اور مختلف طرح سے یہاں پہ حکومتی اور سرکاری سطح پر بھی عماد العمودی کو جو ہے پوری طرح سے سہولیات فراہم کر کے اس کو جو ہے ایک مسلسل ایک سائنسدان بنانے کی جانب جو ہے جا رہے ہیں۔ حکومت نے فیصلہ لیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں۔ سعودی عرب میں گزشتہ سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران میں 2,57,000 غیر ملکی تارکین وطن یعنی ورکرز کو آبائی ممالک کو لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا ہے یا پھر دوسرے ممالک منتقل کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 2020 کی تیسری سہ ماہی میں مملکت کی لیبر مارکیٹ میں غیر ملکی مزدوروں کی تعداد قریباً 1,02,00,000 رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے سہ ماہی میں تعداد 1,04,60,000 تھی۔ 2020 کی تیسری سہ ماہی کے دوران میں سعودی ملازمین کی تعداد میں قریباً 52,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ اب سعودی ملازمین کی کل تعداد 32.5 لاکھ ہو گئی، جبکہ دوسری سہ ماہی میں سعودی ورکروں کی تعداد 31,70,000 تھی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جہاں مختلف شعبہ جات میں غیر تارکین وطن کو یعنی دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی محدود تعداد کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو اب یہ لیبر مارکیٹ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور لگاتار یہاں پر بھی جو ہے جو لیبرز بن کر کے جاتے ہیں دیگر ممالک سے، ان کے لیے بھی یہاں پر اب روزگاری میسر نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، نیدرلینڈ لے چلوں آپ لوگوں کو۔ نیدرلینڈ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ پابندیوں کے خلاف لگاتار مسلسل پرتشدد مظاہرے جاری ہوئے ہیں۔ سوموار کو مسلسل دوسرے دن بھی جاری رہے۔ اس میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان میں خونریز جھڑپیں ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔
खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक हफ्ते के अख्तिताम तक हुकूमत ने कोरोना वबा के हवाले से रात के कर्फ्यू समेत नई बंदिशों का ऐलान किया था, जिसके बाद मुल्क के कई शहरों में मुजाहिरीन उसके खिलाफ सड़कों पर निकल आए थे। साहिली शहर रोड डैम के अलावा दारुलहुकूमत एम्स्टरडैम में भी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी रहीं और मुजाहिरीन ने कई दुकानों के शीशे तोड़ दिए, उनके सामान को नुकसान पहुंचाया। पुलिस और मीडिया इत्तलात के मुताबिक शहरों के अलावा दीगर छोटे शहर जैसे कि गेलेन, एमर्सफोर्ट, वाहेग और डेनवाश भी बदअमनी देखने में आई। एक मकामी मीडिया नेटवर्क के मुताबिक रात 10 बजे तक पुलिस ने तकरीबन 70 अफराद को हिरासत में ले लिया था। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, ये कोरोना वबा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे हालात में लगातार हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ मुल्कों में लॉकडाउन को बढ़ाने की जो है फैसले जारी हैं, तो ऐसे हालात में आवाम बड़े परेशान हो चुके हैं लगातार इस तरह के लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से जो है इस वक्त ऊबे हुए और परेशान हुए लोग रास्ते पर निकल कर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हिस्सा ले रहे हैं। वक़ीब नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे फिर इंशाअल्लाह इजाज़त दे, रात में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।